جناب عبداللہ ابن عبد المطلب 6 مہینے پہلے رسول کی ولادت سے 6 مہینے پہلے آپ کی وفات ہے مدینہ منورہ میں. جب اس کے بعد جناب آمنہ آپ کی ماں ہے، جناب آمنہ اور جناب عبداللہ گئے تھے مدینہ کام سے، وہاں آپ کی وفات ہوتی ہے. تو جناب آمنہ واپس آتی ہے مکے کو. مکے کے آنے کے بعد 6 مہینے کے بعد اللہ کے رسول کی ولادت ہوتی ہے. جب رسول اللہ آپ دنیا میں آئے تو آپ یتیم تھے، انہیں آپ کے فادر دنیا میں نہیں تھے. آپ کے دادا یعنی گرینڈ فادر جناب عبد المطلب کے گھر میں آپ رہتی تھی اور وہیں پر آپ کی ولادت ہوتی ہے مکے میں. مکے میں جب آپ کی شعیب ابو طالب میں آپ کی ولادت ہے. ولادت کے بعد جب آپ کی ولادت ہوئی، جیسے ہی آپ دنیا میں آئے، پہلا یہ آخری نبی ہے، سردار انبیاء ہے، آتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنی پیشانی کو سرزمین پہ جھکایا، اللہ کی وحدانیت کا گواہی دی اور کہا کہ انا رسول اللہ، میں رسول. اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کی پھر وحدانیت کی گواہی دی. روایت کا، اب یہ عام روایت سے بات کر رہا ہوں، روایت کا جملہ ہے کہ جیسی سرکار کی ولادت ہوئی آسمان پہ ایک ستارہ نمودار ہوا، سٹار. وہ اتنا روشن ہوا کہ پوری زمین اور آسمان اس سے روشن ہو گئے. اس کے بعد ایران میں اس وقت آتش پرست کی حکومت تھی. خسرا محل تھا، نوشیروان عادل کا آپ نے نام سنا، اس کی حکومت تھی. اس کا جو محل تھا وہ بہت بڑا محل تھا. محل پہ کنگورے لٹکے ہوئے تھے، 11 کنگورے زمین پہ گر گئے. وہاں پہ 1000 سال سے آگ، اسے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ آگ جل رہی تھی. وہ پورا آتش کدا ایک ساتھ بجھ گیا. سیریا میں، شام میں ایک وادی تھی جو کئی ہزار سال سے سوکھی ہوئی تھی، وہاں پہ پانی جاری ہو گیا. جب یہ سب علامتیں ہوئی تو حاکم وقت نوشیروان پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا. اس وقت پورے عرب میں نوشیروان کی حکومت تھی. اور نوشیروان کے بارے میں میں ایک بات یہاں روک کے آپ پہ اس کا جملہ کہتا ہوں. نوشیروان عادل کے نام سے کہ وہ جسٹس بہت اچھی کرتا تھا، کبھی کسی کو ظلم نہیں کرتا تھا، بڑی اچھی جسٹس کرتا تھا، کہ انصاف بہت اچھا کرتا تھا، اس لیے اس کا نام یہ عادل پڑ گیا. ایک کتاب چھپی لبنان سے، میرے پاس کتاب اس وقت بامبے میں ساتھ اپنی کیری کر رہا ہوں، دعوت الصاخبہ کے نام سے، عربی کی کتاب ہے. اس کا اردو میں ترجمہ کراچی سے ہوا، جو دعوت الصاخبہ کے نام سے. اس میں ایک روایت ہے نوشیروان کے بارے میں، چھوٹی سی روایت ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ عجیب روایت ہے. نوشیروان اس کے بعد 15-20 سال کے بعد واصل جہنم ہو گیا، ختم ہو گیا، مر گیا، کافر. کئی سال کے بعد جب مولا کی ظاہری حکومت آئی، پلیز غور سے سنیں، یہ میں عربی کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں، میرے پاس کتاب موجود ہے. مولا جو ہے ایران گئے ہوئے تھے، تو خسرا اس محل میں مولا کی دور خلافت میں آپ تشریف لے گئے. جب وہاں گئے اس محل میں تو وہاں پہ نوشیروان کی خبر دیکھی. خبر کے کھلی ہوئی خبر تھی، مولا کے ساتھ لوگ تھے. مولا نے اس خبر کے اس کے اسکل کو دیکھا، اسکل کو، کھوپڑی کو جسے کہتے، اسکل کو دیکھا. لوگوں نے کہا مولا یہ کیا ہے، کس کی ہے؟ تو امام نے کہا کہ یہ نوشیروان کا اسکل ہے. لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ دشمن تو ہر جگہ منافق تھے ساتھ. کہتے مولا آپ کو کیسے معلوم ہے اسکل نوشیروان کی ہے؟ مولا نے کہا اچھا اس اسکل کو لے کے آؤ. وہ اسکل کو لایا گیا. میں کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں، دعوت الصاخبہ کتاب ہے. امام نے ایک تشت منگوایا، برتن منگوایا، اس میں پانی ڈلوایا، اس کے اسکل کو اس میں ڈالا اور پلٹ کے پوچھا یہ بتا تو کون ہے؟ دوستو علی کے لیے میں بڑی بات نہیں تھی. جناب عیسیٰ ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر رہا ہے، اٹس نو بگ ڈیل. کوئی زندہ کرنا یا مردہ کرنا مولا کائنات کے لیے کیا ہے؟ کہ جس کو گواہی جو اللہ کی رسالت اور رسول کی رسالت کا گواہ بنے اس کے لیے کیا ہے؟ امام نے اسکر کو دیکھ کے کہا یہ بتا تو کون ہے، صرف ان منافقین کو بتانے کے لیے. تو اس سے آواز آئی کہ میں نوشیروان ہوں. تو امام نے کہا کہ تیرا دور کون سا تھا؟ تو امام اس نے پلٹ کے کہا کہ میں اسی دور میں جس میرے ہی زمانے میں اللہ کا رسول دنیا میں آیا تھا. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں وہی وہ بدنصیب ہوں کہ رسول کی رسالت کو نہیں مانا. میں اپنی حکومت کو چھوڑ کے مان لیتا تو آج میرا یہ حشر نہیں ہوتا. امام نے پلٹ کر کہا یہ بتا اب تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ یا علی میں جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو میری یہ صفت اتنی پسند آئی تھی کہ میں اس کے بندوں کے ساتھ جسٹس کرتا تھا، تو اللہ نے مجھے جہنم میں نہیں ڈالا. اس کے بعد پلٹ کے کہتا ہے میں جنت سے دور ہوں، میں جہنم میں نہیں ہوں لیکن میں جنت سے دور ہوں اور جہنم کے قریب ہوں. یہ نوشیروان کا جملہ ہے.
تو بہرحال تو نوشیروان کی حکومت ہے. اب نوشیروان نے کیا کیا, جب یہ سب علامتیں دیکھی کہ پانی کنکرے زمین پہ گر گئے, آگ بجھ گئی, تو اس نے نجومیوں کو بلانا شروع کیا. اس کی مملکت میں, اس کی کنٹری میں جتنے بڑے بڑے نجومی تھے جو پریڈکٹ کرتے تھے, بتاتے تھے, ان کو بلوایا. جو سب سے بڑا نجومی تھا وہ سیریا سے آتا ہے. اس کے سامنے اس نے پورے واقعات بیان کیے کہ پرٹیکولر ڈے کے اندر اس طرح ستارہ بھی آسمان پہ نکلا, اس طرح میرے محل کے کنگرے بھی گر گئے, آگ بھی بجھ گئی, پانی بھی اتنا جاری ہو گیا. بات کیا ہے؟ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ مکے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو آخری نبی ہے, وہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا. یہ اس کو پتا چلا. اب لیکن اس کے بعد بھی آپ کو پتا ہے شیطان ہر وقت لگا رہتا ہے, اس نے کچھ نہیں کیا. اب جیسی رسول کی ولادت ہوئی, شیطان اس وقت, یہ جو شیطان ہے نا, جو ہمارا دوست ہے بہت اچھا, آپ لوگوں کا نہیں, ہمارا جو دوست ہے نا ابلیس, جو اصل شیطان ہے, وہ شیطان رسول کی ولادت سے پہلے تک چوتھے آسمان میں جایا کرتا تھا, فورتھ اسکائی تک جاتا تھا, اس کی انٹری تھی فورتھ اسکائی تک. لیکن جیسے ہی رسول زمین پر آئے اس کی وہ انٹری بند ہو گئی. اب وہ آسمان پہ نہیں جا سکتا. لیکن وہ پہلے کیا کرتا تھا, چوتھے آسمان پہ جا کے نیوز گیدر کرتا تھا, نیوز لیتا تھا. تو اسی لیے ہمارا حکم ہے کہ ادھر ادھر کی نیوز لے کے آگے مت بڑھو. یہ جو گوسپ ہے نا, اس گوسپ کو ختم کرو. جو ہم ادھر ادھر کی نیوز لے کے بڑے انجوائے کر کے لوگوں کو بولتے ہیں نا, آپ نہیں بولتے, میں تو عام بات کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے نا, اس کو ختم کرو. یہ شیطانی صفت ہے کہ آپ کو تو پتا نہیں, یہاں پہ بامبے میں, ہمارے کویت میں ٹیلی فون فری ہے, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے, صبح سے شام تک لگے ہوئے رہتے ہیں لوگ. اب یہاں پہ بھی کچھ میری ماں بہنیں مدی سے سن رہی ہیں, ان کو ابھی 10 دن مجھے یہاں رہنا ہے, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. بہرحال وہ جو ہے, یہ گوسپ جو ہے نا, یہ گوسپ سب سے بڑی بیماری ہے ہماری. مجلسوں میں آئے نا, تو یہ گوسپ کو چھوڑ کے نکلو. یہ گوسپ سے انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. بہرحال ٹاپک میں نے نہیں, اس نے بات آ گئی تو میں کہہ رہا ہوں. یہ شیطان جا کر وہاں سے نیوز گیدر کرتا تھا, لا کے پھر بندوں کے اوپر امپلیمنٹ کرتا تھا کہ اللہ کا نیا آرڈر میرے لیے کیا ہے. تو جیسے ہی رسول پیدا ہوا, اس کی انٹری بند ہوگی. اب وہ آسمانوں تک نہیں جا سکتا. اب جتنا ہے زمین پہ پورا جو پرابلم کرے وہ زمین پہ کرے, آسمانوں تک نہیں جا سکتا. پر رسول کی ولادت ہوتی ہے. ولادت کے بعد آپ زندگی گزارتے ہیں اپنی ماں جناب آمنہ کے ساتھ. جناب رسالت ماں کا جب ایج 6 ایئرس ہوتے ہیں, 6 ایئرس اولڈ بھائی, آپ سوچیں رسول کا سن صرف 6 برس کا ہے. تو جناب آمنہ جناب عبداللہ کی خبر کی زیارت کے لیے مدینے جاتی ہے, اور جب واپس آتی ہیں تو مدینے اور مکے کے درمیان ایک جگہ ہے ابہا. ابہا میں آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے, رسول اللہ بھی ساتھ ہوتے ہیں, 6 سال کے تھے اس وقت, اور وہاں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. یعنی 6 ایئرس کے جب رسالت ماں تھے, آپ کے والد بھی ختم ہو گئے, ماں بھی ختم ہو گئی. بالکل یتیم و یسیر رسول ہوتے ہیں. ایمن ایک آپ کی کنیز تھی جناب عبداللہ کی, وہ لے کے مکہ آتی. مکے میں آپ کے گرینڈ فادر ہیں جناب عبد المطلب, جناب ابو طالب سب وہیں پر ہیں. رسالت ماں اپنے دادا کے پاس زندگی گزارتے ہیں. اور اس وقت تک عام مسلمانوں کو نہیں معلوم کیا ہے, لیکن روایت میں ہے کہ رسول اتنا حسین تھا, اتنا, اس لیے کہ آپ سوچیں کہ اللہ کی جو حسن ہے, اس کا جو جمیل ہے, اس کا پورا مظہر ہے. عالمین کے لیے جو رحمت بنتا ہے, اس کا حسن کا سو بیوٹیفل کہ آپ کا عالم یہ تھا کہ جب مکے میں آپ گزرتے تھے تو آپ کے پیشانی سے نور نکلتا تھا. 6 سال کے رسول ہے, واپس آئے, ماں باپ دونوں کا انتقال ہوتا ہے. 8 سال کی جب آپ کی ایج ہوتی ہے, 8 ایئرس کی ہوتی ہے, تو آپ کے جو لونگ گرینڈ فادر تھے جناب عبد المطلب, ان کا آخری وقت آتا ہے. جب وہ لاسٹ ایج آ گئے تو انہوں نے کیا کیا, اپنے پورے بیٹوں کو جمع کیا, رسول اللہ کو اپنے بازو بٹھایا. عبد المطلب بازو بیٹھتے رسول, ان کے پورے بیٹوں کو جمع کر کے رسالت ماں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم کس کے پاس جانا چاہتے ہو, کس کی میرا آخری وقت ہے, اب تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو. روایت کا جملہ ہے کہ رسول نے پورے اپنے چچاؤں کو دیکھا, دیکھ کے آگے بڑھ کے ابو طالب کے قریب پہنچ گئے. کیا رسول کو نہیں پتا تھا کہ ابو طالب کون؟ نہیں, رسول جو عالمین کے لیے عالم بن کر آیا, اس کو پتا ہے کہ کون اصل محافظ دین ہے, کون میری حفاظت کرے گا ظاہری طور پہ. آغوش رسالت ابو طالب کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت جناب عبد المطلب پلٹ کے اپنے ابو طالب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم جانتے ہو کہ یہ بچہ کون ہے, تم اس کی حفاظت کرنا, جان مال کی حفاظت کرنا, اپنی اولاد سے زیادہ چاہنا. تو اس وقت تاریخ کا, پھر میں کہہ رہا ہوں اپنی میری تاریخ سے, ہم اپنی تاریخ سمجھ نہیں پڑھ رہا, میں عام مسلمانوں کی تاریخ سے پڑھ رہا ہوں. اس لیے کہ اس وقت تک تو لوگ ابو طالب کو مانے کرتے تھے, اسٹارٹنگ میں تو بڑی تعریف کی. تو اس وقت جناب ابو طالب نے پلٹ کر جناب اپنے باپ جناب عبد المطلب سے کہا کہ بابا میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے, مجھے علم ہے کہ یہ کون ہے, یہ آخری نبی ہونے والا ہے. سوچو 8 سال کے سن میں رسول کو ابو طالب کہا یہ نبی ہے, اور اس کو مسلمان کافر کہتے ہیں. تو بہرحال اب رسول اللہ جناب ابو طالب کی کفالت میں آ گئے.
وہ اب ان کے وکیل ہو گئے, کفیل ہو گئے, وہ ان کے اسپانسر ہو گئے. اب جناب رسالت مآب ان کے جناب ابو طالب کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. زندگی گزارتے گزارتے جب رسول اللہ کا سن 15 ایئرس کا ہوا, 15 ایئرس اولڈ بوائے, کیا ایج ہے, 15 سال کا بچہ ہے, مسلمان کسی کو نہیں مانا, کوئی مسلمان نہیں ہے ظاہری طور پر, سب کافر ہیں مکے میں سب. رسالت مآب کو جناب ابو طالب نے ڈیسائیڈ کیسے کہ جناب ابو طالب بزنس مین تھے. ابو طالب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو ایک کاروان کو لے کے سیریا کو, تجارتی قافلہ, کمرشل قافلے کو لے کے وہ سیریا جا رہے تھے. تو رسول اللہ 15 سال کے آ کے فوراً جناب اپنے چچا کے دامن کو تھام دیا, تھام کے کہا کہ چچا مجھے اکیلا مکے میں چھوڑ کے نہ جائے, میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. تو کہا بیٹا تم گھر میں رہو, میں بزنس ٹرپ پہ جا رہا ہوں. تو کہا نہیں اب میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو رسول کو بٹھا لیا اپنے ساتھ قافلے میں. یہ پورا یہ کمرشل قافلہ سیریا پہنچا. سیریا سے پہلے آج بھی وہ جگہ ہے, کہاں پر, حلب. حلب سے پہلے ایک جگہ ہے, سیریا میں ایک جگہ ہے حلب کے جہاں مجھے ہماری بڑی اچھی یاد ہے. تو اس سے پہلے ایک جگہ ہے جہاں راہب, اس زمانے میں تو راہب کے بڑے بڑے عبادت گاہیں ہوتی تھی. کہ مکے کا قافلہ جب حلب پہنچا, ایلیپو جس کو انگلش میں ایلیپو کہتے ہیں, وہاں پہنچا. سیریا سے بالکل باؤنڈری پہ ہے. جب قافلہ پہنچا تو راہب کا بہت بڑا اس کی گرجا تھی, بہت بڑی عبادت کی جگہ تھی. تو اس کو پتا چلا کہ مکے سے قافلہ آیا ہے, تجارتی قافلہ, اور اس کے سردار ابو طالب. تو اس نے بلوایا ابو طالب. جب ابو طالب گئے تو اس نے کہا کہ ابو طالب میں چاہتا ہوں کہ کل کا لنچ آپ ہمارے ساتھ کریں, اس لیے کہ آپ آئے ہوئے سفر پہ, مہمان ہیں, لنچ ہمارے ساتھ کریں. آپ نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. لنچ کا ٹائم آیا, پورے جو آپ کے ساتھ قافلے والے تھے وہ پورے قافلے والے وہاں پہنچتے ہیں. کہاں پہنچتے ہیں, اس راہب کے پاس. راہب دسترخوان بچھاتا ہے, وہ اپنی عبادت گاہ سے باہر گزرے میں ہال میں آتا ہے. جب وہ ہال میں آتا ہے تو اس نے پورے قافلے کو نگاہ ڈالی. نگاہ ڈال کے کہا ابو طالب کو دیکھ کے کہ اس میں ایک بچہ ہے, وہ نظر نہیں آتا. تو ابو طالب نے کہا کہ ہاں وہ میرا بیٹا ہے. تو اس نے پلٹ کے کہا کہ نہیں آپ کا بیٹا نہیں ہے, وہ تو یتیم ہے. آپ دیکھیں یہ راہب نے رسول کو نہیں دیکھا, لیکن اس کی عبادت اتنی تھی کہ اس کے سامنے سے حجاب کھڑے ہوئے, وہ کہاں ہے. تو جناب ابو طالب نے کہا وہ باہر ہے ہمارے سواریوں کے پاس. کہا اسے بھی بلا. رسالت مآب 15 سال کے, صرف 15 ایئرس کے, اعلان رسالت کچھ نہیں ہوا, آئے آ کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے. اس نے, اس راہب نے جناب رسالت مآب کو غور سے دیکھا, دیکھ کے کہا, چہرے کو دیکھتا ہے, چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے کہ ابو طالب تم جانتے ہو یہ کون ہے. آپ نے کہا کہ ہاں میں تو جانتا ہوں, تو بتا یہ کون ہے. تو کہا یہ عیسائی راہب تھا. کہا اس بچے کو یہودیوں کے ظلم سے بچا لینا. میرا نگاہیں یہ کہہ رہے ہیں آخری نبی بننے والا ہے. دوستو کافر ہے لیکن اسے پتا ہے کہ یہ نبی ہے. کافر ہے, کافر, لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ نبی ہونے والا ہے. یہ مسلمان کیسے کہ 40 سال کے بعد رسول کو رسول بولتے ہیں. اس کے بعد دسترخوان پہ کھانا لگا. پلیز غور سے سنیں, کھانا لگا. راہب نے رسالت مآب اور جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ کھانا شروع کریں. تو جناب ابو طالب نے رسالت مآب سے کہا کہ بیٹا کھانا شروع کرو. اب اس زمانے میں جو بھی کھانا تھا, مطلب کھانا بکرا تھا, پتہ نہیں کیا کیا مینیو تھا, وہ پورا گوشت ووشت سب رکھا ہوا تھا. رسالت مآب نے کہا کہ سے جب کہا کہ آپ کھانا شروع کریں تو رسول رک گیا. 15 سال کیسے, 15 ایئر, اور پورے بڑے بڑے لوگ سینئر موسٹ سٹیزن جو ہے نا سب بیٹھے ہوئے. اب وہ لوگ انتظار میں کہ یہ شروع کریں گے تو ہم کھانا کھائیں گے. رسالت مآب نے تکلف کیا, پھر راہب نے فورس کیا کہ پلیز سٹارٹ کریں لنچ. رسول رک گئے. تیسری مرتبہ جب اس نے کہا کہ آپ سٹارٹ کیوں نہیں کرتے, تو رسول نے عجیب جواب کیا. 15 سال کے رسول ہیں, انہوں نے ایمان ابو طالب پہ مہر لگائی, مہر. رسول نے پلٹ کے اس راہب کو دیکھ کے کہا سن, میں ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا جو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیے جاتے ہیں. کیا 15 سال تک ابو طالب کے گھر میں کوئی جانور ذبح نہیں ہوتا تھا؟ اگر ہوتا تھا تو وہ اسی انداز سے ہوتا تھا جیسے بعد میں اسلام نے بتایا. نہیں, ذرا بیدار ہو کے سنیں, ورنہ رسول کبھی نہیں کہتا. صادق رسول ہے, اس نے کہا میں جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا جو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیے جاتے ہیں. یہاں پہ رسول نے بتا دیا کہ ایمان ابو طالب کیا ہے. بہرحال وہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, پورا قافلہ کیا, اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا, اسی میں پورا وقت ہو جائے گا. آپ واپس آئے, واپس آنے کے بعد آپ کی لائف شروع ہوئی. 15 سال سے 25 سال کی ایج میں آئے, 20 کی ایج میں آئے. پھر آپ وہ جناب خدیجہ کے قافلے کو لے کے گئے, اور جا کر واپس جب آئے تو جناب خدیجہ نے رسول کو پروپوز کیا.
آپ کو پتا ہے اسلام میں عورت مرد کو پروپوز کرتی ہے. ہمارے پاس اسلام میں عورت خدیجہ نے رسول کو پروپوز کیا کہ I want to marry you. رسول نے ایکسپٹ کر لیا کہ یس میں ایکسپٹ کرتا ہوں, میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس لڑکی پروپوز کرتی, اسی لیے جب ہمارے پاس نکاح ہوتا ہے تو لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتا ہے, لڑکی پروپوز کر کے نکاح جب ہوتا ہے تو مولوی بیٹھ کے جب نکاح پڑھتے ہیں تو لڑکے کا مولوی پہلے سٹارٹ نہیں کرتا, لڑکی کا مولوی سٹارٹ کرتا ہے کہ میں لڑکی کا مولوی وکیل بنتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں کی طرف سے تمہارے لڑکا فلاں ابن فلاں سے شادی کا پروپوزل دے رہا ہوں, جو بھی کر رہا ہوں, اس کے بعد وہ نکاح سیغہ جاری کرتا ہے. تو یہ ہمارے پاس سنت بنی جناب رسول اللہ کی شادی سے, اس لیے کہ خدیجہ نے رسول کو پروپوز کیا تھا. اب پھر میں نے لاسٹ ایئر جناب خدیجہ کے بارے میں بتا دیا تھا صرف ریمائنڈ کرنے کے لیے کہ جناب خدیجہ کی ایج اس وقت صرف 27 ایئرس کی تھی اور ہمارے رسول کی ایج 25 سال کی تھی. یہ جو عام مسلمانوں کی روایتیں 40 اور 25 کی ہے یہ غلط ہے. خدیجہ 40 ایئرس کی نہیں تھی بلکہ 27 ایئرس کی تھی. علامہ مجلسی اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ جناب خدیجہ کے واقعے کو لکھتے. جناب خدیجہ 27 ایئرس کی تھی, رسالت میں آپ 25 ایئرس کے تھے. آپ کی شادی کا پروپوزل آیا, جناب خدیجہ نے پروپوز کیا, رسول نے اس کو ایکسپٹ کیا اور آپ کی شادی ہوئی. ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس لیے کہ میرے پاس وقت نہیں اور ٹائم تیزی سے گزرا. آپ کا نکاح ہوتا ہے, دونوں کے ساتھ نکاح ہوا 27 ایئرس سے لے کے 40 ایئرس کا, 25 ایئرس سے لے کے 40 یعنی 15 ایئرس شادی سے پہلے رسول اور خدیجہ ساتھ رہے. 25 سال کے بعد اب وہ وقت آیا کہ رسالت مآب گئے اور جبرائیل نے آ کے آپ کو بتایا کہ اب آپ اعلان کریں اسلام کا. یہ جو عام مسلمانوں کی روایت, دوستوں میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں کہ آپ صحیح بخاری دیکھیں یا صحیح مسلم دیکھیں. میں تو کہتا ہوں صحیح بخاری کے بارے میں, یہ صحیح بخاری وہ کتاب ہے نا, اس کا پروپیگنڈا ہے کہ یہ ایسی, یہ وہ صحیح ہے کہ جو ہر سال صحیح ہوتی ہے. نہیں, ایوری ایئر یہ صحیح ہوتی جاتی ہے. یہ صحیح بخاری کب کی ہے؟ 800,000 سال کی. 800,000 سال سے ایوری ایئر صحیح ہوتی ہے. وہ صحیح کبھی بنی نہیں. اس میں اتنے روایتیں ہیں کہ ایوری ایئر چینج ہوتی ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں ایوری ایئر کی, لیکن صحیح ہوتے گئے. اس کی یہ صحیح بخاری کو میں بڑا اس سے کہہ رہا ہوں ممبر سے, ذمہ داری سے, کہ آپ صحیح بخاری اب جو ہے وہ تو لیٹسٹ ایڈیشن تو میرے پاس نہیں ہے, پرانا ایڈیشن ہے. اگر پرانا ایڈیشن آپ صحیح بخاری کا دیکھیں نا, جو مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب ہے, سب سے بڑی کتاب ہے, قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری تو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے ساتھ ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. اس میں اتنی ایسی باتیں کہ جس کی بات عجیب بات. تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ جب 25-40 ایئرس کے تھے تو جبرائیل پہنچ کے آپ کو غار میں آپ کا آپریشن کیا. لٹرلی آپریشن کرنے, اوپن ہارٹ سرجری کی. آپ کے دل کو چیرا, اس میں سے معاذاللہ ایک سیاہ بلیک کلر کا سپاٹ تھا, اس سپاٹ کو نکالا اور نکال کے ایک نورانی سپاٹ کو رکھا. یہ مسلمانوں کی روایت کرو اپنے رسول کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں, اور ہمارے پاس یہ ایبسولوٹلی بالکل غلط ہے. جبرائیل آگے کیا بتائے گا؟ جبرائیل تو شاگرد رسول کے وارث کا. جبرائیل آگے کیا بتائے گا؟ جبرائیل پیدا ہوا ان کے ساتھ میں, جبرائیل کا کیا مقام ہے؟ جبرائیل ہم سے کم ہے, ہم سے جبرائیل کا مقام کم ہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں, جبرائیل اشرف المخلوقات نہیں ہے. جبرائیل کا مقام ہم سے کم ہے. آپ کا مقام اتنا بڑا ہے معصومین کی, اس لیے کہ اگر آپ کا مقام ایسا بڑا انسان کا نہیں ہوتا تو معصوم آپ کی صورت میں نہیں آتا. ہماری صورت میں معصوم ہے نا, اس لیے کہ اشرف المخلوقات, ہم اشرف ہیں. جبرائیل کا کیا سٹیٹس؟ جبرائیل کا کیا, جبرائیل معصوم ملک ہے, معصوم ہے, ان کا سٹیٹس ہے. میں سٹیٹس کی بات کروں, ان کا بہت بڑا سٹیٹس ہے, لیکن ہم سے کم ہے درجے میں. ہم اشرف ہیں, وہ اشرف نہیں ہے, ہم اشرف ہیں. تو مسلمان کہتے ہیں کہ وہ آ کے رسول کا آپریشن کریں, اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ رسول کا لٹرلی انہوں نے اوپن ہارٹ کیا اور ہارٹ کر کے اس کو چیرا, نکالا اور نورانی چیز میں کر چلے. بہرحال یہ مسلمانوں کی روایت, ہماری روایت نہیں. ہماری روایت یہ ہے, علامہ مجلسی یہ لکھتے ہیں کہ رسالت مآب کے بعد جبرائیل آئے اور آ کے سلوات پڑھی. اور یہ نہیں کہ اس دن فرسٹ ڈے آئے جبرائیل. مسلمان آپ سوچیں کہ مسلمان رسول کو کیسا پیش کرے, کیسا پریزنٹ کرے. وہ یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ جب جبرائیل آئے تو رسول کانپنے رہے, لٹرلی کانپ رہے تھے, مطلب شیورنگ تھی رسول کو. کیوں؟ پہلی مرتبہ ملک کو دیکھا, پہلی مرتبہ جبرائیل نے کہا کہ رسول اللہ ایکسکیوز می, میں جبرائیل ہوں, آپ گھبرائے نہیں. آپ سوچیں کہ مسلمان رسول کو ایسا پیش کر رہا, اور ہمارے پاس کیا ہے؟ میں اب آپ کو یہاں ایک بات روک کے کہتا ہوں, رسول کیا سردار ہے نا نبیوں کا. پہلی دفعہ جبرائیل کو دیکھا تو مسلمان کہتے ہیں کہ کانپنے لگا. 40 ایئرس کے رسول کی ایج ہے,
फर्स्ट टाइम जिब्राइल आए तो कांप रहे थे, लिटरली कांप रहे थे, किताब में लिखा था कांप रहे थे। जनाब यूसुफ कौन है? कम दर्जे का नबी है, बहुत कम दर्जे का, रसूल के मुकाबले में तो कुछ नहीं, उनकी सदक़े में इनको नबूवत मिली। जब यूसुफ पहली मर्तबा मिले जिब्राइल से तो उनका क्या हाल हुआ? वो मशहूर वाक़या, जब कुएं में यूसुफ गए और जब जनाब जिब्राइल आए और आकर यूसुफ को पूछा कि तुम्हारा हाल क्या है, तो यूसुफ ने पलट के कहा मेरा हाल मेरा खुदा जानता है। 12 साल का यूसुफ घबराया नहीं, जो सरदार अंबिया वो घबरा गया। 12 इयर्स के यूसुफ थे, घबराए नहीं, लेकिन ये तो सरदार अंबिया थे, मुसलमान कहते हैं रसूल घबरा गया, डर गया, बारह नहीं हो। मैं कई वाक़यात को छोड़ रहा हूँ। उसके बाद रिसालत माब से गुफ्तगू भी, जनाब रिसालत माब घर आए, घर आके जनाब खदीजा को बुलाया कि मुझे अब ऐलान रिसालत करना है। 3 साल तक घर खानदान वालों को तबलीग, 3 इयर्स के बाद वो पहली दावत हुई, दावत ज़ुलशीरा, जिसमें अब तक रसूल अबू तालिब के ही घर में है। जनाब अबू तालिब ने खाने का इंतजाम किया। आपको पता है खाना कैसा हुआ था? लगभग 200-300 आदमी थे और बना कितना था? 1 गोट, 1 बकरा ज़िबा किया था। रसूलुल्लाह के बारे में ये है कि जब आप जनाब अबू तालिब के साथ रहते थे बचपने में, तो जनाब फातिमा बिन्त असद जब खाना खिलाती थी, जब खाना निकालती थी बच्चों के लिए खाना, इसलिए कि 4 बेटे थे। जनाब तालिब का इंतकाल हो चुका था, जनाब अखील इब्न अबू तालिब, जनाब जाफर इब्न अबू तालिब, मौला, और मौला के 3 बहनें और रसूलुल्लाह के लोग सब साथ रहते। तो आपके बारे में ये है कि जब भी फातिमा बिन्त असद दस्तरखान बिछाती थी, खाना रखती थी, तो अबू तालिब जनाब रसूलुल्लाह को लेकर बैठते थे, बैठ के कहते थे कि बेटा पहले तुम शुरू करो, उसके बाद हम शुरू करेंगे। रिवायत में है कि जब भी रसूल पहली लुक़मा तोड़ते थे तो फिर खाना खत्म ही नहीं होता था, इतनी बरकत होती थी, इतनी बरकत। तो वही बात दावत ज़ुलशीरा हुई, कहा कि एक रोटी थी और एक बॉल में जो भी उस वक्त था, खोरमा था, पता नहीं क्या क्या था, ब्रोस्टेड चिकन थी, पता नहीं क्या था, एक लाके रखा और पूरे 400 आदमी खाए थे दावत ज़ुलशीरा में, इसलिए कि रसूल ने स्टार्ट किया था, पहले रसूल ने स्टार्ट किया। एक आपकी बरकत और रहमत की बात कर रहा हूँ बीच में, इसीलिए हमारे पास है कि दस्तरखान में बैठ के ना तुम या वहाबो 7 टाइम्स पढ़ो या मोहम्मदो 7 टाइम्स पढ़ो, सलात पढ़ के, तो तुम्हारे पास अगर 1 रोटी है तो 10 आदमी रोटी में खा सकते हैं। लेकिन बिलीव है, यकीन है रसूल की जात पे तो होता है। पर अपने रिस्क में बरकत के लिए, रिस्क में अगर बरकत चाहते हैं ना, जब महीने का आप सामान लाते हैं ना यहाँ पे, तो उस पर या उस अनाज के ऊपर या वहाबो और या मोहम्मदो 7 टाइम्स पढ़ के फूंक दे। उसके बाद आप 1000 आदमी को बुला के खाना खिलाएं, बस है। चल हाथ पड़े एक और पढ़ने बाबा से बोलो। दोस्तों वक्त इतनी तेजी से गुजर गया कि मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं दावत ज़ुलशीरा हुई। दावत ज़ुलशीरा में रसूल ने पहली मर्तबा अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाया, जिसमें पूरे ये काफिर और मुश्रिकीन भी पूरे आए। जब आए तो आपने ऐलान किया, आपने ये कहा कि अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ, मैंने तुमको इसलिए इनवाइट किया है खाने पे। एक चीज़ और देखे कि खाना खिला के बोलो, खाना खिलाना कितनी अच्छी चीज़ है। दावत ज़ुलशीरा इस्लाम की पहला ऐलान है। पहले ऐलान में रसूल ने कहा कि मैं सुबह नहीं भेजूंगा, खिला के भेजूंगा। क्यों? खिलाने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं है कि खिलाए, किसके पास जाएं। बहरहाल मैं एक बात कह रहा हूँ, तो रसूल ने खाने पे पहले बुलाया था और कहा कि सुनो, खाना वाना जब सब पेट भर के खा चुके ना, और एक बात ये है कि जब पेट भर जाता है आदमी सुनता भी है, भूख में किसी को रोना नहीं आता तो मजलिसों में क्या आएंगे। चलो रसूल ने 3 दिन यह दावत की। जब पहली दावत की तो आपने खड़े रह के कहा कि मैं तुमको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, तुमको मैं एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह एक, और जो भी मेरे रिसालत की गवाही देगा, मुझे हेल्प करेगा, वो मेरा वारिस होगा, मेरा जानश। ये सब अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। फिर जब ये कहा तो उस वक्त सब तो खामोश बैठ गए, बिकॉज फॉर देम इट वाज शॉक कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले रसूल ने क्या कहा था पता है? आपने कहा था ये जो कोहे अबू खुबैस है, आपको पता है मक्का पहाड़ों के बीच में, जिन्होंने मक्के की ज़ियारत किया अल्लाह फिर नसीब हो हमको, जिन्होंने नहीं किया अल्लाह ने जल्द से जल्द नसीब। मक्का जो है पूरे पहाड़ों के बीच में, बड़े बड़े पहाड़, मक्के का पहाड़ बड़े मशहूर है। अल्लाह के रसूल ने कहा था ये जो सबसे बड़ा पहाड़ है कोहे अबू खुबैस, इसके पीछे अगर मैं ये कहूँ कि एक लश्कर है जो तुम पर हमला करेगा, क्या तुम उसे बिलीव करोगे? तो ये पूरे अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान और उतबा और ये वलीद और खालिद, जितने बड़े बड़े ये टॉप ब्रास के काफिर थे ना,
تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم بالکل بلیو کریں گے آپ. تو رسول نے پوچھا کہ تم کیسے بلیو کرو گے؟ لشکر تو سامنے نظر نہیں آ رہا ہے, تم بلیو کیسے کرو گے؟ تو یہ کافر, پلیز غور سے سنیں, یہ کافر نے کہا, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, ابو سفیان جو سب سے بڑے دشمن تھے, ان لوگوں نے کہا تھا کہ محمد تم کو ہم نے صادق پایا, امین پایا, تم سے بڑا سچا مکے میں کوئی نہیں, تم کبھی جھوٹ بولتے نہیں. دوستو مسلمان اور جھوٹ, جس کا کلمہ پڑھتے ہو پھر جھوٹ بولتے ہو. تو بہرحال رسول نے کہا کہ جب ان لوگوں سے سند لے لی کہ میں سچا ہوں, اس کے بعد کہا کہ اللہ ایک ہے, میں تم اس کا رسول. لیکن انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا, یہ اٹھ گئے. دوسرا دن آیا, پھر رسول نے کھانے پہ بلایا. پتا ہے کہ یہ جتنے کافر ہیں نا لالچی, ان کو کھلا کے ان کو بولو, پھر کھانے پہ بلایا. تھرڈ ڈے جب آیا تو اب آپ نے جب کہا تو ابو طالب نے تلوار کو نکال لیا, نکال کے دروازے کے پاس ٹھہر گئے اور کہا کہ سنو, جب تک میرا بھتیجا بولتا رہے سنتے رہو. اب رسالت ماں کی پوری بات سنی. جب تیسری مرتبہ مولا اٹھے اور اٹھ کے کہا, آپ کی ایج اس وقت 12 ایئرس کی تھی, آپ نے اٹھ کے کہا کہ یا رسول اللہ, میں آپ کو اللہ کی گواہی دیتا ہوں, لا الہ الا اللہ کہتا ہوں اور محمد رسول اللہ کہتا ہوں. تو آپ نے پلٹ کر کہا کہ آج سے تم میرے وارث ہو. تو عزیزوں, جو کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں نا, عام مسلمان, یہ علی والا کلمہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ ہے نا, وہ رسول کا کلمہ نہیں ہے, وہ علی کا کلمہ ہے. اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول کا کلمہ, علی ولی اللہ رسول نے کہا. ہم مسلمان تو رسول علی کا کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ شیعہ. نہیں بھائی, تم ہیں اصل, ہم تو سنت رسول پہ عمل کر رہے ہیں. بہرحال آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ نے اپنے وارث کا اعلان کیا. جب چلنے لگے نا یہ کافر, تو ابو طالب کی طرف پلٹ کر دیکھ کے کہنے لگے, ابو طالب آج سے اپنے بیٹے کی اطاعت کرو. میں کئی واقعات چھوڑا, بہرحال وہ چلے گئے. اب مکے کی رسول کی زندگی شروع ہوتی اعلان کے بعد. عزیزو, یہ اتنی ٹف لائف تھی, اتنی ٹف لائف تھی کہ خود اللہ کے رسول کا ایک جملہ ہے. آپ نے کہا کہ جتنے نبی آدم سے لے کے آج تک جتنے نبی گزرے, ان کی امتوں نے ان کو اتنا نہیں ستایا جتنا میری امت نے مجھے ستایا. رسول نے کہا اب اصل ٹف لائف رسول کی شروع مکے کی ایسی ہے کہ میں اب سے 10 منٹ رہ گئے. اتنی ٹف لائف تھی, اتنی ٹف لائف تھی کہ آپ سوچے کہ کسی آدمی کی انسلٹ کرنا, معاذ اللہ, رسول کی کوئی کیا کر سکتا ہو, جس کی عزت اللہ عزت کرے تو وہ عام انسان اس کے لیے کیا ہو, معاذ اللہ کر سکتا ہے. لیکن صبر رسول, آپ دیکھ میں کیوں بول رہا ہوں, یہ بچوں کے دل میں خواہش پیدا کہ اگر آپ کو کوئی پرابلمز ہے نا اسلام کو پروپوگیٹ کرتے ہوئے تو گھبراؤ مت, تمہارے رسول کے ساتھ ایسا ہوا. آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی مصیبت ہے, ظلم ہے. مکے میں رسول نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کے اندر, یہ عام روایت ہے, شیعوں کی روایت نہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت اونٹ کو, کیمل کو ایک شخص نے ذبح کیا مکے میں. جو کیمل کے پیٹ کے اندر کی گندگی تھی, جو ڈرٹی چیزیں تھی, یہ ابو سفیان, عتبہ, خالد, ولید, ابو جہل, ابو لہب, یہ جتنے بڑے بڑے دشمن رسول تھے نا, ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ تو رسول نماز پڑھ رہا. آپ خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں, تو آپ نے پیٹ کی جتنی گندگی تھی اس کو لیا, لیکن جب آپ نماز میں تھے لا کے چہرے پہ بند, چہرے پہ. آپ دیکھیں کہ صبر رسول کیا ہے, کتنی ڈیفیکلٹ ڈیز تھے رسول کے, کتنی مصیبت کے دن تھے. تو اس کے بعد روایت ہے کہ جب آپ کے چہرے پہ ملا, آپ نے نماز ختم کی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسی طرح گھر واپس آئے. جب گھر واپس آئے, جناب ابو طالب نے چہرہ دیکھا, دیکھ کے بولا بیٹا یہ کس نے کیا؟ تو اس وقت آپ نے پہلی مرتبہ آنکھوں میں آنسو لا کے کہا کہ چچا آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی. آپ نے ایک بات اور غور کی کہ جب مصیبت آئی تو رسول کو پناہ ابو طالب کے گھر میں ملی, اور کہیں نہیں, اپنے گھر نہیں گئے, ابو طالب کے گھر. اس لیے رسول جانتا تھا کہ میرا صحیح جو پروٹیکٹ کرنے والا ابو طالب ہے. کہ روایت کا جملہ ہے کہ جناب ابو طالب نے پورے بنی ہاشم کے جو جوان تھے اس وقت ان سب کو لیا. لیکن جب رسول نے کہا کہ فلاں شخص نے مکے میں خانہ کعبہ کے اندر مجھے یہ میرے ساتھ توہین کیے, گئے اور اس کی گردن تک تلوار کو رکھ کے ابو سفیان اور ابو جہل اور ابو لہب سگا بھائی ہے, رکھ کے کہا کہ سن, آج کے بعد میرے بھتیجے کے ساتھ کوئی گستاخی کرے گا تو اس کا سر ہوگا اور میری تلوار ہوگی. ایسا پروٹیکشن تھا, لٹرلی جس کو پروٹیکشن کہتے ہیں.
آئرن بالکل راک کی طرح ابو طالب کھڑے ہوئے تھے سامنے، ایک راک تھا سامنے، کہ جب رسول کے سامنے ایک پوری دیوار تھی کہ رسول کو کوئی کچھ کرے تو میں آگے بڑھوں گا۔ کئی واقعات ہیں میرے سامنے، میں پورے واقعات کو چھوڑ رہا ہوں، پر یہ رسول کے ساتھ یہ توہین ہوئی۔ اب آپ کے ڈیفیکلٹ ڈیز شروع ہوئے، جب رسول گھر سے نکلتے تھے تو یہ ابو لہب کی بیوی، جس کے اوپر پورا سورہ آیا ہے، قرآن کا جو سورہ ہے تبت یدا ابو لہب، یہ جو سورہ ہے نا، اس میں اس کی بیوی کے اللہ کیا کرے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ قرآن میں دیکھیں کہ اللہ کیسی بات کر رہا ہے کہ اس عورت کے بارے میں کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، پورا سورہ ہے قرآن کا۔ تو اس میں یہ عورت کون تھی؟ عورت یہ، اس کا عالم یہ تھا کہ مکے کے باہر جاتی تھی، صبح 3-4 بجے اٹھ کے ارلی مارننگ جاتی تھی، اور اس کو پتا رہا کہ رسول نماز فجر کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں، فجر کے وقت رسول کعبہ جاتے ہیں، فجر سے پہلے یہ رات کو جاتی تھی۔ جب پرانا زمانہ، چھوٹی سی آبادی، چھوٹے چھوٹے گھر، آج یہ ملعون ابو لہب کی بیوی کیا کرتی تھی، جس کے بارے میں پورا سورہ ہے قرآن میں، یہ جاتی تھی جنگل سے کانٹوں کو لے کے آتی تھی، نیز کو پورے کانٹوں کو لاتی تھی، رسول اللہ کے دروازے کے باہر کانٹے بچھا دیتی تھی کہ رسول گھر سے باہر نکلے تو ان کے پیر کانٹوں پہ پڑے۔ یعنی رسول گھر سے باہر، اتنی تکلیف کہ آپ کے پیر جو ہے زخمی ہو جاتے ہیں۔ جب آپ رسول اللہ باہر نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو یہ جتنے کافر تھے مکے میں، انہوں نے اپنے بچوں کو ہاتھوں میں پتھر دیے تھے۔ لٹرلی روایت کا جملہ ہے کہ رسالت ماں کو اتنا زخمی کر دیتے کہ جب آپ واپس گھر آتے تو خون میں نہائے ہوئے رہتے تھے۔ اس طرح آپ نے تبلیغ کی۔ دوستو، اسلام آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا۔ آج ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کہنا بڑا آسان ہے۔ اب آپ دیکھو کہ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نے کتنی ڈیفیکلٹ ڈیز سے زندگی گزاری۔ اس کے بعد جب یہ زندگی ان کی اسی طرح بڑھتی گئی تو اب عالم یہ ہوا کہ 12 سال یا بعض روایت میں 13 ایئرز تک رسول کی زندگی مکے کی۔ اسی 13 ایئرز میں رسالت ماں معراج پہ بھی گئے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، ہو سکتا میں کل رسول کو اور کنٹینیو کروں۔ معراج پہ گئے، معراج پہ جب گئے تو معراج کے بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں رسول اللہ کے، کہ آپ نے معراج میں کس سے ملاقات ہوئی، نماز کے جو اوقات آپ کو ٹائمنگز ملے نا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ نمازیں کل بتاؤں گا میں آپ کو کہ رسول نے معراج میں سب سے پہلے یہ نمازیں پڑھی، جس کی بات پھر دنیا میں جب آپ آئے تو ہمارے اوپر جو نمازیں واجب ہوئی وہ اس کی سزا سے۔ آپ کی معراج ہے، معراج کے بعد پھر آپ کا ہجرت کا واقعہ، مکے کی زندگی۔ میں نے پورے واقعات چھوڑ دیے اس لیے کہ اگر خالی رسالت ماں کا بولے تو 10 دن لگ جائے، آپ کے اتنے واقعات۔ پر آپ معراج کے بعد جو لاسٹ واقعہ ہے ابو طالب کے انتقال کے بعد، جناب خدیجہ کے انتقال کے بعد، اس سے پہلے شعیب ابو طالب میں رسول اللہ 3 سال زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کی وفات ہے، وفات کے بعد وہ ہجرت کا واقعہ ہے کہ جو آپ نکلے اور بستر رسول کے اوپر آپ مولا کو لٹایا۔ پھر یہ 13 ایئرز کی آپ کی لائف مکے کی ہے، 12 ایئرز کی آپ کی لائف مدینہ منورہ کی ہے۔ مدینے میں تھوڑی راحت ملی، تھوڑا آرام ملا، لیکن مکے میں آپ کو سوائے پرابلمز کے، سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں ملا۔ مدینہ جب پہنچے تو مدینے میں جانے کے بعد پھر آپ کی دوسرا اغزوا اور پورے وہ جنگوں کے واقعات، پورے واقعات کو چھوڑوں گا، کل واقعات نہیں پڑھوں گا، پر اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے کل کچھ 1-2-3 باتیں بتا کے مولا اور شہزادی کے بارے میں بولوں گا۔ تو مدینے میں 12 ایئرز آپ نے رہے۔ ٹوٹل آپ کی رسالت ماں کی جو لائف ہے وہ 23 ایئرز کی ہے۔ ٹوٹل آپ کی ایج ہے 63 ایئرز کی، یعنی 40 ایئرز آپ اپنے رسالت ماں، رسالت سے پہلے آپ نے زندگی گزاری مکے میں، اور پھر 13 ایئرز آپ نے رسالت کے ساتھ گزاری، پھر 12 ایئرز آپ نے مدینے میں گزاری۔ ٹوٹل آپ کی جو ایج تھی اس دنیا میں وہ 63 ایئرز کی تھی۔ 63 ایئرز کی ایج میں آپ دنیا سے گزر گئے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عجیب لائف ہے رسول کی زندگی، مصیبتوں کے ساتھ گزری، پریشانیوں میں گزری، لیکن اتنا یقین تھا اور آپ نے ایسی تبلیغ کی تھی کہ جس کے بعد اللہ کا رسول اس منزل تک پہنچا کہ آج ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے جب رسول آئے کہ ہم مکے میں اسلام کو ختم کر دیں گے، لیکن مکے میں اسلام ختم نہیں ہوا، وہ سب ختم ہو گئے جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن آج اسلام دنیا بھر میں ہے، اور اسلام کی حفاظت کرنا اب ہمارا کام ہے، اس لیے کہ کربلا اسلام کی حفاظت کے لیے کربلا میں اتنا بڑا واقعہ، پورا یہ واقعہ جو آپ کے سامنے ہے، یہ کس کو بچانے کے لیے؟ دین کو بچانے کے لیے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اسلام کو بچانے کی کوشش کریں۔ واقعہ کربلا کوئی آسان بات نہیں تھی کہ ایک دوپہر میں پورا گھر اجڑ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو گئے، 3 دن کی بھوک اور پیاس میں حسین اپنے بچوں کے ساتھ کربلا میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ آج پہلی محرم ہے،
دوستو محرم کا چاند جب بھی ہم دیکھتے ہیں دل بھر آتا ہے، آنسوں کا سیلاب امٹ آتا ہے۔ بڑا انتظار تھا کہ محرم آئے۔ یہ عجیب رونق ہے کہ چاند دیکھنے کے ساتھ ہی ہر گھر میں عزاداری ہے۔ دنیا کے کون سا ایسا مقام ہے کہ جہاں عزاداری نہیں ہوتی، جہاں کوئی انتظام بھی نہیں ہے، اگر ایک بھی عزادار ہے تو وہ گھر میں بیٹھ کے عزاداری ضرور کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ مظلوم کا ذکر کہ جس کے ذکر کے لیے رسول نے جب بیان کیا کہ جب کوئی باقی نہیں رہے گا تو حسین کی ماں نے تڑپ کے پوچھا تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون، بابا میرے بچے کا ماتم کون کرے گا؟ تو اس وقت رسالت مام نے یہی کہا تھا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا۔ عزیزو یہ عجیب مصیبت تھی مظلوم امام کے ساتھ کہ ایک ایک وقت آتا گیا، ایک ایک شہید ہوتا گیا، اور حسین یہ عزاداری 1400 سال سے مسلسل ہوتی بھی آ رہی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے واقعہ کل کا ہے، وقت گزر گیا۔ وہ لمحہ عجیب تھا کہ جب فاطمہ نے سنا کہ میرا بچہ مار ڈالا جائے گا تو رسول نے جب یہ کہا کہ ایک قوم پیدا ہوگی تو اس وقت شہزادی نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس قوم کو آباد رکھنا۔ امام حسین کا جن کا سن، جن کی ایج 3 یا 4 ایئرس کی تھی، وہ اپنے مقام سے اٹھے، مولا کائنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادی کونین ہے، اللہ کا رسول ہے، امام حسن ہے۔ رسول اللہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ نانا آپ مجھے رونے والوں کو کیا عطا کریں گے؟ تو اس وقت رسول نے کہا میرے لال میں شافی روز محشر ہوں، جب تک تیرے رونے والوں کو بخشوا نہ دوں میں اس وقت تک چین سے نہیں رہوں گا۔ پھر پلٹ کے مولا سے کہا کہ بابا آپ کیا عطا کریں گے؟ تو کہا بیٹا روز محشر پیاس بہت ہوگی، میں ساقی کوثر ہوں، میں تیرے عزاداروں کو پہلے کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ میں کہوں مولا ہم کو نہیں چاہیے، کربلا میں حسین کے بچے پیاسے ہیں، علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ عزیزو اس کے بعد حسین امام حسن کی طرف متوجہ ہوئے اور ہو کے کہا کہ بھیا آپ میرے چاہنے والوں کو کیا عطا کریں گے؟ تو حسن نے کہا میرے لال میں سردار جوانان جنت ہوں، میں تیرے چاہنے والوں کو جنت میں بھیجوں گا۔ اب حسین پلٹے اپنی ماں کی طرف، پلٹ کے کہا ماں آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گی؟ تو اس وقت فاطمہ نے تڑپ کے کہا میرے لال میں بالوں کو پریشان کر دوں گی، اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تیرا عزادار جنت میں نہ جائے۔ اسی لیے دوستو یہ روایت ہے ہمارے پاس کہ روز محشر، روز قیامت جب آئے گی نا تو اس وقت جب پورا میدان گرم ہو جائے گا، میدان میں سب جمع ہو جائیں گے، 1,24,000 انبیاء اور تمام مخلوق، تو اس وقت ایک آواز آئے گی کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ حسین کی ماں میدان میں آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے علماء سے پوچھا کہ عورتیں کیوں بند کریں؟ مرد بند کریں اس لیے کہ نامحرم ہیں، عورتوں کو تو موقع ہے اپنی بیوی کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو ہمارے علماء نے کہا کہ عورتوں کو بھی حکم ہوگا کہ وہ آنکھوں کو بند کر لیں، اس لیے کہ جو فاطمہ کی حالت ہوگی وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جب فاطمہ محشر کے میدان میں آئے گی تو عباس کے کٹے ہوئے شانے ہاتھ میں ہوں گے، علی اصغر کی میت ہوگی، حسین کا پیراہن ہوگا، بالوں کو پریشان کر کے عرش الہی کے نیچے ٹھہر کے کہے گی پروردگار میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے گئے، میرا حسین بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ پروردگار شہزادی کونین کے اس بھرے ہوئے گھر کا واسطہ، اجڑے ہوئے گھر کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر، ان آوازوں پر رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار شہزادی کونین کا واسطہ ہمیں جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور کر دے۔ پروردگار شہزادی کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما۔ پروردگار شہزادی کا واسطہ جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ تجھے شہزادی زینب کے حق کا واسطہ جو مقروض ہے ان کے قرض عطا فرما۔ امام کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اس سال توفیق عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں، جب بھی ہم مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو شہزادی کونین کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ پروردگار شہزادی زینب کے حق کا واسطہ جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے عزاداروں کی اور عزا خانوں کی حفاظت فرما، بالخصوص ایران میں، عراق، لبنان اور پاکستان میں امام کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، پرچم اسلام کو سربلند فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔
परवरदिगार शहजादी कौनैन का वास्ता, आज जुमे का दिन है, हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ फरमा, हमारे उन गुनाहों को माफ कर दो, तेरी रहमत के बीच में आ गया। परवरदिगार हमारे उन गुनाहों को माफ कर दे जिसका हमें इल्म नहीं है। परवरदिगार आज जुमे का दिन है, हमारे इमाम ज़माना का दिन है, आज पहली मुहर्रम साल का पहला दिन है। परवरदिगार इस साल हम ज़्यादा से ज़्यादा मजलूम कर देते करें। परवरदिगार इस साल तमाम मुहिब्बान आले मोहम्मद के लिए रहमत का साल बन जाए। परवरदिगार हमें कोई गम मत दे सिवाय हमें आले मोहम्मद के। परवरदिगार जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें सलामत रख, जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनकी खबरों में रहमतों को रख, ज़माने के इमाम को सलामत रख, जो मुश्ताक़ान हज व ज़ियारत हैं हज व ज़ियारत से मुशर्रफ हो। हमें तौफीक अता फरमा कि हम तेरे दीन की और तेरे बंदों की खिदमत करें। ताजील फरमा ज़ुहूर सरकार इमाम में हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार। एक दफ़ा सूरह हमद, तीन दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर बानी मजलिस के तमाम मरूमी और अपने अपने मरूमीन के लिए